قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم اپنی تفسیر کا بقیہ حصہ شروع کرتے ہیں، اور وہ شروع ہوگا آیت نمبر 151 سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، یہ اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تم سے، بلکہ ایک حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ ہم سے ہر صورت میں وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہماری توقعات سے زیادہ ہمیں نوازتا ہے۔ تو یہ صرف اس ایک بات کے لیے کہ مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر و نماز سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت آ پڑے تو کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، لیکن اگر ہمیں اللہ پر یقین ہو، کامل بھروسہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے صبر اور ایمان کی وجہ سے اپنی جگہ سے نہیں لا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ پہ توکل کر کے اپنی زندگیوں کے تمام تر مشکل مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مطمئن ہونے جاتے ہیں کہ جو چیز ہماری زندگی میں، ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کی طرف سے ہے۔ جو خوشی ہمیں ملنی ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو دکھ ہمیں ملنا ہے وہ ہم سے کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، تو ہم دراصل ان سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو شخص اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کر لیں، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بات کی گئی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، قرآن آنے کے بعد بھی اس بات کو بالکل چھپاتے تھے، اور اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے تھے کہ اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، کیونکہ وہ اگر تورات کے ذکر کو مان لیتے تو گویا در حقیقت یہ ان کے لیے بہت بڑی شکست کا معاملہ تھا کہ ان کی اپنی کتاب میں بھی اس رسول کے متعلق لکھا ہوا ہے، اس رسول کی آمد اور اس کتاب کی آمد کا لکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو بالکل چھپا جاتے تھے۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کی اچھی بات پتہ ہے تو ہمیں اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کو عام کر دینا چاہیے، کیونکہ علم وہی اچھا ہوتا ہے جو آگے جا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیونکہ آج یہ علم ہمارے سینے میں ہے، اگر ہم اسے اپنے سینوں میں ہی دفن کیے بیٹھے رہیں تو ہم تو ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ اسی علم کو اگر ہم چاروں طرف پھیلا دیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ اس علم سے مستفیض ہو جائیں، اور کوئی ایک شخص اور اس کا عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو لہٰذا ہمیشہ علم کے معاملے میں بڑی کشادہ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ علم کے معاملے میں بخالت بالکل بے وقوفی کی بات ہے، خاص طور پہ دین کا علم۔
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور ان تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی زندگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ دنیا میں واحد ایک ہی ذات ہمارا خدا، ہمارا رحیم، ہمارا کریم، ہمارا مجیب الدعوات، ہمارا ستار، ہمارا مولا، ہمارا اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، ہر چیز ہمیں مہیا کی اور ہمیں مہیا کرتا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مہیا کرتا رہے گا۔ ذرا سوچیں، اگر وہ اللہ ہم پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ہمارے لیے کوئی جگہ جائے پناہ ہے جہاں ہم منہ چھپا سکیں گے؟ تو ہمیشہ اسی سے پناہ مانگیے اور اسی سے دعا مانگیے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں دن رات کے پہم، ایک دوسرے میں آنے جانے میں، کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں لیے ہوئے، دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی انتظام کی بدول زمین میں ہر جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے۔ ہواؤں کی گردش، بارشوں کا آنا جانا، آسمان اور زمین، ہر چیز میں اس کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس باتوں کو نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے بلکہ ان کا انکار بھی کرتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کے اس کے مد مقابل کوئی اور ہمسر بھی لا کھڑا کرتے ہیں۔ پھر ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے راستوں پہ چل پڑیں، اس سے زیادہ ہماری بے وقوفی کیا ہوگی؟ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، ہر نام اس کے ساتھ محبت کا لیے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے میں سریع العقاب بھی ہوں اور شدید العذاب بھی ہوں، اور سب سے زیادہ منتقم المزاج بھی ہوں۔ میں انتقام بھی لے سکتا ہوں اور جلد ہی سزا بھی دے سکتا ہوں، اور بہت جلد تمہارے لیے وہ تمام چیزیں بھی منتخب کر سکتا ہوں جن کا انسان ہوتے ہوئے ہمارا دماغ شاید اس دائرہ کار میں جا بھی نہ سکے۔ لیکن یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم پتہ نہیں کس زوم میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیشہ ہمارے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس نے یہ کہا ہے اپنے منہ سے ہی، یا قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو لوگ سزاوار ہوں گے ان کی سزا کو کسی صورت میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ ان کی توبہ اگر وہ مرنے سے پہلے کر لیتے ہیں تو قبول کی جائے گی، ورنہ مرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اتنا بھی ہونے کے باوجود ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے۔ ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو ایک موقع دیا جاتا، جس طرح آج ہم سے یہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ قیامت کے دن جب تمام بتوں کو، تمام پتھروں کے بنائے ہوئے خداؤں کو زبان دی جائے گی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، انہوں نے خدا میں بنایا، خود ہی اس کی پوجا میں لگ گئے، خود ہی ہماری پوجا میں لگ گئے، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو لہٰذا اس وقت پھر یہ جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ کاش کہ ایک وقت ایک موقع اور مل جائے تو ہم ان کو بتائیں کہ بیزاری کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک تو سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہوگا، تو اس عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یوں اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پریشانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ لوگوں زمین میں جو حلال و پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، کیونکہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگر ان کے باپ دادا نے کچھ عقل سے کام بھی نہ لیا ہو اور راہ راست بھی نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ ویسے بھی دیکھا جائے تو پچھلے وقت میں علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے باپ دادا یا ہمارے آباء و اجداد بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس یہ جدید ذرائع موجود
موجود ہونے کے باوجود ہم انہی تمام طریقوں کی پیروی کرتے رہیں جو کہ انہوں نے کی. ان کا کیا ہوا عمل ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کی بھی تمام درجات کو بلند کرے اور اللہ ان کی بھی تمام خطاؤں کو معاف کر دے. لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. ذرا سوچئے، ایک ریوڑ جا رہا ہے، اس میں جو بکریاں ہیں یا وہ جو بھیڑیں ہیں، وہ سب جو چرواہے کی لکڑی کی جو آواز ہوتی ہے یا اس کی خاص آواز ہوتی ہے، اس کی سیدھ میں چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. ان کی حالت تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دے کے ان لوگوں کی حالت بتائی ہے جو آج اتنا علم ہونے کے باوجود اس راستے پہ چلنے کو انکار کرتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ حقیقتاً اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں اس نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کوئی اور نام لیا گیا ہو. ہاں، مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو کہ مطلب جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو بہت عرصے سے گوشت کھانے کو نہیں ملا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نہ کھانا آپ کی صحت پر بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی چھوٹ دی ہے کہ اس کو صرف ضرورتاً کھا سکتے ہو، عادت نہیں بنانی ہے اور شوق سے پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، صرف اتنا جتنے کی آپ کو ضرورت ہے. لہٰذا دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اس میں حرام بھی کھانے کی اجازت دے دیتا ہے وہ، لیکن شرط یہ ہے کہ حد کو کراس نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنی اس حد میں باقی رہنا ہے. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں اور تھوڑے سے دینی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. قرآن کے معاملے میں جب بلا وجہ کی ہیل حجت، بلا وجہ کے وجوہات بیان، یہ یوں کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، جب ہم علم کے بغیر ان باتوں کی بحث میں الجھتے ہیں تو ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، اور در حقیقت ہم جس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دین کے معاملے میں ویسے بھی کسی صورت سے بھی بحث جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس بڑے مدلل ثبوت موجود ہوں تو آپ اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا تم مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند رشتہ داروں، اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرے، اور ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں پر. یہ اصل میں مال کی محبت اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ سینے سے لگا کے رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے خرچ کرو، صدقہ کرو اللہ کے لیے. کیوں؟ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا کہیں ویسٹ نہیں جائے گا، یہ ہماری کل کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آج کی انویسٹمنٹ کا پھل آج اسی دنیا میں دیکھ لینا چاہتے ہیں. اور حالانکہ یقین کریں جو لوگ صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا سکون یا ان کی سکینت جو ہوتی ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہے. لیکن وہی بات ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے. آپ اللہ کی دیوی سکینت کو محسوس ہی نہیں کرتے، اللہ کی دیوی رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. آپ کے نزدیک تو صرف بینک بیلنس بڑھتا جائے اور آپ سمجھے کہ ہاں یہ ہمارا سٹیٹس ہائی ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اگر دال روٹی کھا کے بھی خوش ہو کے صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی کیا چیز ہوگی ہمارے لیے. لیکن نہیں، ہمارے لیے تو دولت اور دنیا کا سٹیٹس سب سے بڑی چیز ہے. وہی ایک ایسی یعنی سطح ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی طرف ملنے والی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم آخر وقت میں خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے.
اور نیک وہ لوگ ہیں جو عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی مصیبت کے وقت حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، اور یہی دراصل راست باز لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزادی سے ہی بدلہ دیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام سے ہی قتل کیا جائے گا، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اسے عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مثلا یہ کہ قصاص کے طور پر بہت سے کیسز میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا تو مر گیا، اب جب مقتول چلا گیا ہے تو اب قاتل سے بدلہ لے کے کیا کریں، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے ان کی نسلوں کے اوپر، اور اللہ کو بھی یہ چیز بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے کہ وہ قتل کا قصاص لے سکتا ہے، اور معروف طریقے سے ہی خون بہا کا تصور، اگر خون بہا بھی دیا جا سکتا ہے، مثلا کچھ پیسے دے کر ایک رقم مقرر کی جاتی ہے جو اگر مقتول کے وارثین مانگ لیتے ہیں، تو اگر قاتل کے وارثین اس کو ادا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ آپس میں تسویہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو بھی اس پہ زیادتی ہوئی اس کے لیے ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص کی وجہ سے آئندہ جو بھی انسان قتل کرے گا وہ 10,000 دفعہ سوچے گا کہ میں کروں یا نہ کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس قصاص کے بدلے میں اسے پتا ہوگا کہ میرے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد قتل کیا جائے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ اپنے پیچھے اگر مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے معروف طریقے سے وصیت کر کے مرے، اور یہ حق ہے متقیوں پر کہ وہ وصیت ضرور کریں، اور پھر جو وصیت سنیں اور اگر اس وصیت میں انہوں نے بعد میں کوئی تبدیلی کر ڈالی تو اس کے گناہ کا بدلہ بھی ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ وصیت کرنے والے کی وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اللہ سب کو سنتا ہے اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے اس کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بہت سننے والا اور بخشنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح کے پہلے تمام انبیاء کے ماننے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تو اپنے دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ کر دے تو زیادہ بھلائی ہے، یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں سب سے بہترین یہ کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راستہ دکھانے والی ہیں، حق و باطل کو کھول کر الگ کر دینے والی ہیں، لہٰذا اس شخص کو جو اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض و سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر لو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے لیے تو لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات انہیں سنا دو شاید کہ براہ راست پالیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری شے رکھ کے قریب ہے، ہم جو کام کرتے ہیں، جو کچھ سناتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس حکم سے پہلے بیویوں کے ساتھ ملنا اور تعلق قائم کرنا رمضان کے دنوں میں حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ انسان خاص طور پر مرد حضرات شاید اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ چھپ کے ایک غلط کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ انسان سوچ رہا ہے کہ وہ چھپ کے یہ کام کر رہا ہے، ورنہ اللہ سے کون چھپا سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حلال کر دیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، گویا کہ اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. یعنی اب اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ رمضان میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے. نیز راتوں کو کھاؤ یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدے یعنی صبح کی سفیدی نمایاں نظر آ جائے تو سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہیں ہو سکتی، نہ ہی تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے صرف امید پر کہ وہ غلط رویوں سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یہ رشوت کی بات ہو رہی ہے جو ہم ہدیہ سمجھ کے دیا کرتے ہیں، خاص طور پہ نعوذ باللہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز بڑی عام ہے. ویسے تو خیر ہر جگہ ہی عام ہے، کسی جگہ کسی اور شکل میں، کسی جگہ کسی اور شکل میں، لیکن بہرحال یہ ہر طرح سے منع ہے دین میں. اے نبی تم لوگ چاند کی گھٹتی اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہو کہ یہ تو صرف تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں، یہ صرف انسانوں کی آسانی کے لیے ہے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا تاریخ، دن اور حج کی، روزے کی اور تمام اسلامی مہینوں کی آمد کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی کیلنڈر تو چاند کے ساتھ ہی چلتا ہے. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہوتے ہو. عربوں میں ایک خاص کلچر تھا کہ یہ لوگ جب یہ حج کے لیے نکلا کرتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، تو پھر اگر کسی کام سے ان کو دوبارہ گھر کی طرف آنا پڑتا تھا تو یہ سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے. اس کو یہ کچھ منحوس حرکت سمجھتے تھے، لہٰذا یہ پچھلے دروازے سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی ممانعت کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں ہے، کیا ہے، اس میں کوئی نیکی کی بات تو ہے نہیں. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو. انہیں نکالو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا، یہ اس آیت کو عام طور پہ ویسٹرن میڈیا جو ہے بہت غلط طریقے سے لیتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو نکالو اور مارو. یہ بات نہیں ہے. اصل کانٹیکس یہ ہے کہ مکے سے جب لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، تو مکے کے دوران زندگی جتنی سخت اور مشکل تھی مگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی. لیکن جیسے ہی آپ لوگ مدینے پہنچے تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ اب ان سے بھرپور بدلہ لیا جا سکتا ہے. اس پر بھی یہ کہا گیا کہ پہلے ان کو دین کا پیغام تو دین کی طرف بلاؤ، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان سے لڑو، اور یہ جہاں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے ان کو بھی اسی طرح کی اذیتیں دو، اور جس طرح انہوں نے تمہیں تکلیفیں دی ان کو بھی تکلیفیں دو. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو. اچھا، مسجد حرام کیونکہ مکے کو تو ویسے ہی امن والی جگہ قرار دیا گیا ہے تو اس میں تو لڑائی جھگڑا سب منع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی طرف سے پہل نہ کرنا، لیکن اگر وہ پہل کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ضرور دینا. ہاں، جب وہ لڑکنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اگر وہ مان جاتے ہیں، اپنا چھوڑ دیتے ہیں کام تو ٹھیک ہے، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ باقی رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہے. تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر حملہ کرے گا تم بھی اسی طرح حملہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اس بات میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جتنا آپ کے اوپر ہوتا ہے بس اتنا ہی آپ جواب دیں گے، اس سے زیادہ آپ کو زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. احسان کا
احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آ جائے، کہیں گھر جاؤ تو قربانی جو میسر آ جائے اسے اللہ کی جانب میں پیش کرو، اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ساری وہ شرائط بتائی جا رہی ہیں جو عمرے کے لیے۔ اصل میں اس زمانے میں یہ لوگ جب عمرہ بھی کیا کرتے تو قربانی کیا کرتے تھے، تو لہٰذا کہتے تھے کہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے سر کا منڈانا منع ہے، لیکن حج میں تو یہ لازمی شرط ہے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور اس بنا پر اگر یہ حج کے دوران میں بات ہو رہی ہے، اگر کوئی اپنا سر منڈوا لے، کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے ان لوگ گرمی کے دنوں میں جو حجاج کرام جایا کرتے تھے ان کے سروں میں زخم ہو جاتے تھے یا پھر بہت زیادہ جوئیں وغیرہ پڑ جایا کرتی تھیں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تم ایسی صورت میں اپنا سر تم منڈوا لو تو اسے منڈوا سکتے ہو تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ کر دے یا قربانی کر دے، اور پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے یا تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ قریب آنے تک اور وہاں رہے تو وہ عمرے کا فائدہ اٹھائے اور جتنی ہو سکے قربانی دے دے، اور اگر قربانی نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لو، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لو۔ اگر کوئی حج کے زمانے میں قربانی نہ دے سکے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 مکے میں ہی رکھ لے، اگر وہ مسافر ہے تو باقی 7 وہ گھر آ کر رکھے، اور اگر نہیں تو اور اگر وہ مکے کا ہی مقیم ہے تو مکے میں ہی اپنے 10 روزے پورے کر لے۔ اور خوب جان لو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، ورنہ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی بد فعل یا کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، کوئی فحاشی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو نیک کام تم کرو وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے بچو، اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے کر لو تو کوئی اس میں برائی نہیں۔ مثلا کچھ لوگ اگر بزنس کرتے ہیں اور اگر وہ جاتے ہوئے اپنی کچھ چیزیں لے کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ ان کو بیچ سکتے ہیں اور اس سے کچھ پیسہ بن جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو کہ جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اچھا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ یہ لوگ جیسے ہی عرفات سے نکلتے تھے اہل عرب تو سیدھے اپنے گھروں کو آ جاتے تھے اور کہتے تھے مزدلفہ میں تو صرف غریب و غرباء جایا کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو بڑے پیسے والے اور ظاہر ہے کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جبکہ حج کے دوران میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے مناسک حج ہیں، اس میں کسی امیر اور غریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے حج ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اور مجھے یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت میں اس نے اللہ نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد، اچھا حج پورا ہونے کے فوراً بعد اپنے آباء و اجداد کے قبیلوں کے قصے لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی بہادری کے قصے، ان کے قتل و غارت گری کے قصے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، اور کچھ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صرف دنیا ہی کی ترقی، دنیا کی بھلائی، دنیا کا اسٹیٹس، پیسہ، ترقی یہ نہ مانگے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا ہمیشہ پوری ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے آخری حصے میں ہم 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک تو ہم دین و دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے لیے یعنی عذاب النار سے بھی ہم اپنی خلاصی چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا مکمل دعا ہے، اس لیے صرف دنیا کی دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ہمیشہ، کیونکہ جو بھی دعا آدھی مانگی جائے گی اللہ آدھی ہی قبول کرے گا، لہٰذا آپ کو دنیا میں ہی نواز دے گا، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ کہہ بھی رہا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ
اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں یہ ہر چیز نواز دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے حساب سے بچا لے. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنی چاہیے. جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، کیونکہ دیکھیے حج کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 3 دن ایام تشریق کے ہوتے ہیں جو کہ 11، 12، 13 کے دن ہوتے ہیں، اور وہاں پہ رک کر عبادت کرنی چاہیے. لیکن ہر آدمی کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے جابس کے مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ کسی اور وجہ سے نہیں رک سکتے. تو ٹھیک ہے، اگر 1 دن رکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 دن رکیں تو بھی ٹھیک ہے، 3 دن رکیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو بھی وقت وہاں گزاریں بس اللہ کے مکمل یعنی قربت کے ساتھ اور اللہ کی عبادتوں کے ساتھ گزاریے. یہ نہیں کہ ہم نے وہاں بالکل ایک شغل کے لیے ہم وہاں پہ جمع ہو گئے اور یہ اپنا دن گزار رہے ہیں. اللہ کی یاد میں گزاریے. بے شک یہ دن اسے تقوی کے ساتھ بسر کرنے چاہیے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے. اور ہمیں خوب جان لینا چاہیے کہ ایک روز ہمیں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور جب یہ تمام چیزیں اس کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ ہم نے حج کے دنوں میں کیا کچھ کیا، تو پھر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا جواب دے سکیں گے اس کو. الحمدللہ رب العالمین. آج ہماری سورہ بقرہ کی 203 آیتیں ہو گئی ہیں. اب انشاءاللہ اس کے بعد کل ہم 204 آیت سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.